محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تساں آپے فیصلہ کر لینا تساں آپے فیصلہ کر لینا مجلس خاصاں آمدی جتھے نیویں پالئی نبیاں نے جتھے نیویں پالئی پیغمبراں نے کی گل رہ گئی اماماں دی آمن حدیث پیغمبر دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی حمد و ثنا دلائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات شریعت دو چیزاں دا مجموعہ ہے قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث دونوں صراط مستقیم نے
جیڑا شخص انہاں دعاں دے اندروں کسی ایک تو رستے تو ہٹ جاندہ ہے وہ بندہ گمراہی تے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اڈے اندر دو چیزاں نو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جتنی دیر تک تسی نہ دعا چیزاں نو مضبوطی نال تھامے رکھو گے، آپ نے فرمایا ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ دی کتاب، اور دوسرا آپ نے فرمایا میری حدیث، میری سنت۔ آج دے مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک چو نکلی ہوئی حدیث، اس دی اہمیت، حدیث دی عظمت اور حدیث دی فضیلت بیان کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور بات اس قدر اہم ہے، اس قدر اعلیٰ ہے، آپ دی حدیث اس قدر سچی اور کھری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، آپ دی بات، اللہ تعالیٰ نے اس دی شان اور منقبت اپنے قرآن دے اندر بیان کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے ستارے دی جڑا گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تہاڈا ساتھی نہ راہ بھولے نہ غلط رستے تے چلے، وما ينطق عن الہوا، میرا محبوب اپنی مرضی نال بولدا نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نہیں بول دے جتنی دیر تک اللہ دی وحی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نو منزل من اللہ کیا ہے، قرآن نو بھی اتارنے والا اللہ ہے، قرآن نو بھی نازل کرنے والا اللہ ہے، اور یہ بھی بات سمجھو حدیث نو بھی نازل کرنے والا اللہ ہے۔ جس طرح حدیث قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے، حدیث نو بھی اتارنے والا اللہ ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، فرمایا جس طرح قرآن مصطفیٰ دی زبان چو نکل دے، اسی طرح حدیث بھی میرے مصطفیٰ دی زبان پاک چو نکل دی۔ جتنی دیر تک پیغمبر دی زبان نال حدیث ٹچ نہ ہوئے اتنی دیر تک وہ حدیث نہیں بن سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، صحابہ کرام بھی بیٹھے نے، ایک شخص باہروں آیا ہے، صحابہ کرام نو پھلانگ دا ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھ جاندے، بڑے ادب تے احترام نہ لا کے بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کر دے، کہنے لگا اسلام کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا جواب دیتا تے نال کہہ رہے صدقتا، تو سچ بولے۔ پھر سوال کرنے والا دوسرا سوال کر دے، کہنے لگا ایمان کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے سوال دا جواب دیتا تے نال کی کہہ رہے صدقتا، تو سچ بولے۔ صحابہ کرام آندے نے اسی حیران ہو گئے کہ اے بندہ سوال بھی خود کر دے تے دی تصدیق بھی خود ہی کری جا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سوال کر دے احسان کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا بھی جواب دیتا، پھر کہنے لگا صدقتا، تو سچ بولے۔ پھر کہنے لگا قیامت کدوں آئے گی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا سوال کرن والے نو پتہ ہے اتنا ہی جواب دینے والے نو پتہ ہے. اور پھر کہنے لگا قیامت دیاں نشانیاں کی نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دا جواب دسیا. پھر کہنے لگا صدقتا. اٹھ کے باہر چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی نو بھیجیا صحابہ کرام اس نو بلا کے لے آؤ. صحابہ کہندے نے سی دے پیچھے گئے جدو دروازے تے پہنچے وہ شخص نظر نہ آیا. واپس آ کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو دسیا یا رسول اللہ ہوتے بندہ غائب ہو گیا ہے. فرمایا صحابہ اے جبریل سی, اے جبریل سی جڑا دین لے کے آیا سی, اللہ دی طرفوں آیا سی. پتہ چلیا جبریل اللہ دے حکم تو بغیر نہیں آمدا, اللہ دے احکام دے مطابق آمدا ہے, اللہ دے حکم دے مطابق آمدا ہے. جبریل نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دین دسیا تے پوچھیا اتنی دیر تک وہ دین نہیں بنیا جنی دیر تک میرے مصطفیٰ نے بات نہیں کی تھی. صحابہ کرام نال بھی انہوں نے بھی گلاں سنیاں نے لیکن اتنی دیر تک دین نہیں, اتنی دیر تک حدیث نہیں بن سکیا جتنی دیر تک میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان پاک دے اندروں اس بات نو اٹیچ نہ ہو جائے جیڑی بات میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان پاک نہ اٹیچ ہو جائے. اللہ اس نو دین بنا بندہ ہے, اس نو حدیث بنا بندہ ہے. آؤ نا جیڑی بات میں بیان کرنا چاہنا, اللہ پاک نے جس طرح قرآن نو منزل من اللہ اتارے ہے اس طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے. اللہ دا قرآن تے دوسرا مقام ہے. اللہ فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اساں اپنے محبوب دے سینے پاک تے نصیحت نازل کیتی ہے, ذکر نازل کیتا ہے. اور قرآن پاک دے اندر اللہ نے قرآن نو بھی ذکر آکے ہے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ پاک نے قرآن نو ذکر آکے ہے اور قربان جاوا فرمایا قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا ہے اور حدیث پاک دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا ہے. فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, محبوبہ اساں تیرے سینے تے نازل کیتا ہے کتاب اور حکمت. کتاب تو مراد قرآن پاک ہے, حکمت تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے. حضرات آئیے, قرآن بھی منزل من اللہ, حدیث بھی منزل من اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نے جنہ دا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ پاک نے ایسیاں عورتاں تے لعنت بھیجی ہے جڑیاں عورتاں گودنے والیاں, گدوانے والیاں, چہرے تو بال اتارنے والیاں, اور جیڑیاں عورتاں زینت واسطے اپنے دند جڑے نے انہاں نو ٹھیک کرام دیاں نے. اور فرمایا جیڑی اللہ دی تخلیق کے انہوں بدل دیاں نے, ایسی عورتاں تے اللہ دی لعنت ہے. بنی اسد دی عورت جس کا نام ام یعقوب ہے, انہوں خبر ملی اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئی, آن کے کہنے لگی عبداللہ بن مسعود تو سین گل کیتی ہے, کتھوں کیتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرمان لگے بی بی تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ کہنے لگی میں اللہ دا قرآن سارا ہی پڑھیا ہے, منوں پتہ ہے. اللہ پاک نے ایسی گل قرآن پاک دے اندر کتے بھی نہیں بیان فرمائی. عبداللہ بن مسعود فرماندے نے بی بی ذرا دھیان نہ پڑھنا سی, اللہ دے قرآن دے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جس گل دا حکم دے دن انہوں کر لو, جدے تو منع کر دن اودے تو منع ہو جاؤ. قرآن پاک دے اندر واقعی یہ بات نہیں, لیکن اللہ نے حکم دیتا ہے
رسول پاک جس گل دا حکم دے دن اونوں کر لو، جدے تو منع کر دن او دے تو منع ہو جاؤ۔ قرآن پاک دے اندر آیت موجود ہے، پھر اس دی تشریح ادنو منن آستے دیکھن آستے حدیث پاک دا سہارا لینا پہے گا، حدیث پاک دی طرف آنا پہے گا۔ حضرات آئیے جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا، قرآن نو اللہ نے منزل من اللہ اتارے ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ قرآن پاک دے اندر شک نہیں، حدیث دے اندر شک نہیں، قرآن دے بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے۔ آئیے میں قربان جاواں، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے حدیث پاک دی بھی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اللہ فرماندے نے محبوب جی جلدی جلدی اپنی زبان نو حرکت نہ دیا کرو، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا۔ سونیا جو اساں تواڈے تے جمع کیتا ہے قرآن، جمع کیتا ہے تواڈی بات نو اور تواڈی گل نو اساں محفوظ کیتا ہے۔ ذکر تو مراد وحی الہی ہے، ذکر تو مراد قرآن اور حدیث ہے۔ صرف قرآن نو تسی ذکر نہیں کہو گے، ذکر اودو ہی بند ہے جدوں اللہ دے رسول دی بات آ جائے، وحی الہی آ جائے۔ جس بات دے اندر وحی الہی آ جائے وہ ذکر ہوندا ہے۔ تے قرآن بھی وحی الہی ہے، تے مصطفیٰ دی حدیث بھی وحی الہی ہے، انہوں بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ آؤ حضرات حدیث پاک نے اندر آمد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آپ فرماندے نے خبردار منو کتاب دیتی گئی ہے، اے دی مثل منو حدیث بھی دیتی گئی ہے۔ جس طرح منو قرآن دیتا گیا اسی دے مثل منو اللہ نے حدیث بھی عطا کی تھی۔ سارا قرآن مصطفیٰ دی زبان دا محتاج ہے۔ وہ قرآن قرآن ہی نہیں جس قرآن نو بیان کرنے والے مصطفیٰ نہ ہو۔ صحابہ نو کس طرح پتہ چلے ہے قرآن ہے؟ حضرات تسی قرآن پاک نو قرآن دی سب تو پہلی آیت کیڑی ہے پلا؟ سب تو پہلی آیت کیڑی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن پاک دی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اچھا یہ دسو یہ دا انتخاب کس طرح ہویا ہے؟ یہ دی ترتیب تسی کسی منکرین حدیث کو پوچھو، قرآن پاک نے تے دسیا ہی نہیں، پہلی آیت اے والی ہے اور اے بھی گل نہیں دسی قرآن پاک نے کہ اے دا انتخاب تیئے پارے دے اندر ہوئے گا۔ سب تو پہلی آیت ہے نا، لیکن انتخاب کتے ہو رہا ہے 30ویں پارے دے اندر۔ قرآن پاک دی ترتیب کتھوں لگ دیئے؟ حدیث پاک کو۔ قرآن دی ترتیب محتاج ہے حدیث پاک دی، اور اتنی دیر تک قرآن جڑا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے نازل فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام مصطفیٰ دی زبان پاک دے اندر ہوں، جدوں قرآن بولیا جاندہ ہے وہ قرآن بھی اور حدیث بھی ہے۔ بلکہ ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہندے نے میں قرآن پاک تے غور کیتا اور اس نتیجے تے پہنچیا کہ اللہ نے قرآن ایک نہیں اتاریا بلکہ اللہ نے قرآن دو اتارے نے۔ ایک قرآن اللہ نے سورتاں دی شکل دے اندر اتارے ہے تے دوسرا قرآن اللہ نے مصطفیٰ دی صورت دے اندر اتارے۔ حدیث پاک قرآن تو بغیر حدیث سمجھ نہیں آ سکتی۔ پڑھو فجر کس طرح پڑھو گے؟ جڑے قرآن صرف مندے نے قرآن نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء دی ترتیب نہیں لگائی،
اگر قرآن تے ہی رہنا ہے پھر تیری نماز باقی نہیں، اگر قرآن تے ہی رہنا ہے پھر تیرا روزہ باقی نہیں، اگر قرآن تے ہی رہنا ہے پھر تیری زکوٰۃ باقی نہیں، اگر قرآن تے ہی رہنا ہے پھر تیرا حج باقی نہیں، پھر تیرا عمرہ باقی نہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ فرماندے نے محبوبہ انہوں کہو گے طواف کرو بیت اللہ دا کس طرح کرنا ہے، سارا ہی طریقہ نماز دا حدیث دے اندر موجود ہے، زکوٰۃ دا سارا نظام کو حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ حضرات تیرا حج کو حدیث پاک دے اندر، تیری ساری زندگی دی بقا حدیث پاک دے اندر۔ جتنے بھی منکرین حدیث نے اگر اللہ دی قسم میں ہے کہ تسی انہوں نے بٹکے ہوئے دیکھو گے، انہوں نے ضلالت و گمراہی دے اندر دیکھو گے، کسی مسئلے دے اندر تسی انہوں نے حق تے نہیں دیکھو گے۔ حق اگر نام ہے تے قرآن دا، حق نام ہے تے حدیث دا، مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان پاک دا نام حق ہے، میرے پیغمبر دی سنت دا نام حق ہے، پیغمبر دی حدیث دا نام حق ہے۔ حضرات جس طرح قرآن دا ذکر پہلیاں کتاباں دے اندر ہے، اسی طرح مصطفیٰ دی حدیث دا ذکر بھی پہلیاں کتاباں دے اندر موجود ہے۔ جس طرح قرآن دا ذکر پہلی شریعتاں دے اندر موجود ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ دی حدیث دا بھی ذکر پہلی شریعتاں دے اندر موجود ہے۔ سن دے نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جناب خلیل اللہ اللہ کو دعا کر رہے ہیں، میرے رب وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ساڑھے اندر بھیج رسول جڑا ساڑھے اندر ہوئے تے کرے گا کی یتلو علیہم آیاتی کا، اللہ سانو آن کے قرآن دیا ایتاں پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا، او دے نال ساڑھا تزکیہ ہو جائے گا۔ تے دوسری دعا کی کر رہے ہیں خلیل اللہ، اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اور رسول آئے تھے آن کے کتاب تے حکمت دی تعلیم بھی سکھائے۔ حکمت تو مراد کی ہے قرآن، کتاب تو مراد قرآن ہے، تے حکمت تو مراد حدیث مصطفیٰ دا فرمانے نہیں سمجھ آندی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ فرماندے نے جو تو آپس دے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے تے کی کرو، کی کرنا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پھر کدھر آنا ہے، اللہ دی طرف، اللہ کولتے نہیں، اللہ تو مراد قرآن ہے، والرسول اپنی لڑائی کدے کو لے کے جاؤ، جھگڑا کدے کو لے کے جاؤ، اپنے مسئلے مسائل کدے کو لے کے جاؤ، رسول کل، تے رسول کل جدو جانے، رسول تو مراد کی ہے مصطفیٰ دی حدیث ہے، کی ہے پیغمبر دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے، آؤ ترمذی وغیرہ دے اندر حدیث بڑی پیاری موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها، امام کائنات فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے اس بندے واسطے دعا کیتی ہے، اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھ، کس بندے دی اللہ دے کولو دعا کر رہے نے، نبی پاک فرمایا اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھ جنہیں میری بات نو سنیا، جنہیں میری حدیث نو سنیا، سنن تو بعد پھر انہیں یاد کیتا، یاد کرن تو بعد انہیں پھر لوگاں تک اس حدیث نو اس پیغام نو پہنچایا، فرمایا اللہ
اس بندے دی چہرے نو ترو تازہ رکھے. اس بات تو معلوم ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات اللہ دی وحی ہے. یہ بھی بات سمجھ آئی؟ آپ دی ہر بات اللہ دی وحی ہے اور واجب الاتباع اور واجب التسلیم ہے. حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے واسطے دعا کی تھی جائے جس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نو سنیا تے حدیث پاک نو پھر حفظ کیتا. حفظ کرن تو بعد اس بندے نے نبی پاک دی حدیث پاک نو لوگاں تک پہنچایا. آئیے میرے محبوب علیہ السلام دے اس فرمان نو اج دا پیغام سمجھ کے لے جاؤ. اج دے جمعے دا جناب خلاصہ سمجھ کے لے جاؤ. اپنی زندگی دا حصول بنا کے لے جاؤ. کیوں دل دل دے اندر پڑیا ہوئے ہیں؟ اللہ دی قسمیں تسی نہیں دیکھیا ہوئے گا بلکہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شفا ہے, حدیث رحمت ہے, حدیث برکت ہے, حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نجات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلنے والے الفاظ نو حدیث کیا جاتا ہے. جیڑا بندہ مصطفیٰ دی حدیث نو یاد کر دے اور یاد کر کے لوگاں تک پہنچان دے اس بندے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا ہے. لوگو آئیے اپنے گھراں دے اندر حدیث پاک دا مطالعہ رکھو, اپنے گھراں دے اندر حدیث پاک دی کتب رکھو, اپنے گھراں دے اندر حدیث پاک پڑھیا کرو. ایک حدیث دی شرح دے اندر ہے جڑا بندہ حدیث پاک نو پڑھ دے, کھول دے, محبت کر دے, اس گھر دے اندر جس گھر دے اندر حدیث پاک روٹین نال کھولی جاندی ہے اللہ اس گھر دے اندروں غربت بھی ختم کر دیندے اور بیماری بھی ختم کر دیندے. ساڈے تے بڑا احسان ہے اللہ دا اور کتنی زیادہ کتب حدیث دیاں لائبریریاں نے اور کتنا زیادہ کام ہو گیا ہے. اپنے گھراں دے اندر بخاری رکھو, اپنے گھراں دے اندر مسلم رکھو, اپنے گھراں دے اندر ترمذی ابن ماجہ سنن نسائی اور آؤ نا میں قربان جاواں موطا امام مالک نہیں بڑھیاں کتاباں رکھ سکتے ہیں. بلوغ المرام رکھو, مشکات رکھو. کیڑا کارے جڑا باپ اپنے گھر دے اندر جا کے اپنی بیٹی نو کہے بیٹی آج منو صحیح البخاری کھولے اور صحیح البخاری کھول کے کتاب الایمان دے اندروں منو ایمان دیاں حدیثاں سنا, کتاب الایمان دیاں حدیثاں تو پڑھ اور میرا ایمان تازہ ہو جائے گا. تیری بیٹی نے تیرے بیٹے نے ڈگریاں حاصل کی دیاں نے بی اے ایم اے ایم فل اور پتہ نہیں کتنی کتنی بڑیاں ڈگریاں تو انہوں حاصل کرا رہے ہیں, لیکن تیری بیٹی نو تیرے بیٹے نو حدیث دا متن نہیں پڑھنا آمدہ, حدیث دا ترجمہ نہیں پڑھنا آمدہ, حدیث دا حوالہ نہیں پڑھنا آمدہ, حدیث دی کتب نہیں ہے. گھر دے اندر لاکھ اور 1.5 لاکھ دا موبائل کولے لیکن حدیث پاک دی کتاب موجود. اے او کر کھوکھلا جے او کر دے اندر رحمت برکت نہیں جے, جس کر دے اندر حدیث پاک نہیں. اللہ دی قسمیں اگر چاندے ہو ایمان آ جائے, زندگی دے اندر سکون آ جائے. سکون جیڑا جے حدیث پاک دے اندر جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری حدیث پاک نو سن دے, سنن تو بعد یاد کر دے, یاد کرن تو بعد بیان کر دے, اللہ اس بندے دے چہرے نو تر و تازہ رکھے. میں اپنی ہوش دے اندر بھی دیکھے حضرات ایسے محدثین گزرے نے جنہاں نو اللہ پاک نے چہرے دا نور دنیا تے عطا کر دیتا سی. 80 سال دی عمر تے انہاں دے چہرے تے نور برس رہا ہے. فوت ہونے تو بعد بھی اللہ نے چہرے تے نور عطا کیتا ہے. حدیث پاک دے اندر جڑا بندہ نبی پاک دی حدیث نال محبت کر دے آسمان تو اللہ اس بندے نال محبت کر دے. پیغمبر دی عزیز نال محبت کرو. 50 سال گزر گئے نے تینوں مصطفیٰ دی حدیث دی مخالفت کر دیا. 60 سال گزر گئے نے پیغمبر دی حدیث نال دغا بازی اور مصطفیٰ دی حدیث نال دھوکا کر دیا. کی اللہ نو اسی چہرہ دکھاواں گے؟
آئیے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نل پیار کرو، حدیث نل محبت کرو، ذوق دی بات ہے، شوق دی بات ہے۔ آئیے میں قربان جاواں کسی مجلس دے اندر بیٹھو جو فلاں جناب انج کرو، کوئی لطیفہ ہی سناؤ، کوئی کہے گا جناب فلانی گالی سناؤ، کوئی ادھر ادھر دی سناؤ، کوئی کہے گا قرآن سناؤ، لیکن میں قربان جاواں سلف صالحین محدثین دا اے وصف ہویا کردہ سی، جس مجلس دے اندر بیٹھ دے سن آکھیا کردے سن جناب کوئی حدیث ہی سناؤ، حدیث پاک سناؤ، حدیث نال پیار کرو، حدیث نال محبت کرو۔ اللہ دی قسمیں جڑے بندے حدیث نال پیار تے محبت کر دے جائے، اللہ انہاں نال پیار تے محبت کر دے، اور اللہ انہاں دا نام زندہ رکھ دے، مرن لگیاں بھی انہاں دا چہرہ ترو تازہ ہے، جدوں فوت ہو جاندے نے اللہ انہاں دا نام پھر بھی روشن رکھ دے۔ جائیے کوئی سیاستدان، کوئی جناب بڑا لیڈر دنیا دار فوت ہو گیا ہوئے، کوئی او دا نام استذرا نہیں لے رہا، جس طرح کسی جناب ہر منبر تو، ہر مسجد تو، ہر جگہ تو آواز آ رہی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی، امام مسلم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام معطا مالک، اسی طرح امام جنہاں نے حدیث پاک نو یاد کیتا ہے، اللہ نے آج تک انہاں دے نام نو زندہ رکھے، آج بھی انہاں دا نام زندہ ہے، صرف حدیث نل وفا کرنے دی وجہ نل۔ آئیے حضرات وقت وفا نہیں کر رہا، میں بڑیاں باتاں تو اڈے سنال کرنا چاہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نو اللہ پاک نے کی فرمایا، پیغمبر دا فیصلہ قرآن دا فیصلہ ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث قرآن دی طرح ہے۔ پیغمبر جس طرح قرآن دا انکار کرنا بندہ منکر ہو جاندہ ہے، کافر ہو جاندہ ہے، حدیث دا بھی انکار کرن والا بندہ منکر تے کافر ہو جمدہ جے۔ آئیے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج لوگاں نے اپنے گولوں گلاں بنا لیاں نے، آندے نے جناب حدیث اسی او مننا گے جیڑی قرآن دے مطابق ہوئے گی، جیڑی حدیث قرآن دے خلاف ہوئے گی اسی انہوں نہیں مننا گے۔ آج یہ بھی بات نوٹ کر کے لے جاؤ، کوئی ایک بھی صحیح حدیث قرآن دے خلاف نہیں، بالکل حدیث ایک بھی حدیث ہوئے صحیح تے قرآن دے خلاف ہوئے اے ہو نہیں سکدا۔ اللہ تیرے دماغ دے اندر خرابی ہو سکتی ہے، حدیث دے اندر اختلاف نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرما رہے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا نہیں۔ ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا نہیں۔ دل نبی دے پیار کو لو رج دائی نہیں، دل نبی دے پیار کو لو رج دائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں۔ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں۔ آئیے حدیث دی اہمیت نو جانیے، حدیث دی حجیت نو جانیے، حدیث دی فضیلت نو جانیے، حدیث پاک دے پیار نو جانیے۔ حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کی فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ جیڑا کوئی فیصلہ تواڈے کو لے گیا ہے تے جیڑا تواڈا فیصلہ نہ منے او مومن نہیں۔
سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ مومن ہی نہیں جڑا تیرا فیصلہ سنن تو بعد تیری بات نہ منے. فیصلہ کی ہے پیغمبر دا فیصلہ کی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. پیغمبر دا فیصلہ کی ہے، پیغمبر دا فیصلہ حدیث ہے. فرمایا محبوب اتنی دیر تک وہ نہ مومن بن سکتا ہے نہ عورت مومنہ بن سکتی ہے جتنی دیر تک تواڈے فیصلے نو فیصلہ نہ منن. پیغمبر دا فیصلہ کی ہے، میرے مصطفیٰ دا فیصلہ حدیث دی صورت دے اندر ہے. حضرات تو بندہ مومن نہیں. اللہ پاک نے ایک مقام تینجوی فرمایا ہے. اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فرمایا کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله، جدو اللہ اور رسول بلائے انہاں دی بات سن کے پھر کی کرنا ہے؟ پھر کی کرنا ہے؟ بولو تے صحیح. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سن کے کی کرنا ہے؟ سمعنا وعطانا. فرمایا محبوب دی بات سنن تو بعد اس نو من کے دکھانا ہے. مومن ہوئے ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام جدوں بلان انہاں دی آواز تے لبیک کہہ کے آپ دی بات نو ماننا ہے. مومن کون ہے؟ مومنو انما کان قول المومنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، جدوں اللہ دا رسول بلائے تے لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اللہ دے رسول دی بات نو سن کے پھر من کے وکھاندے نے. مومن انہوں کیا جاندا ہے؟ مومن وہ ہوندا ہے جدوں اللہ دے رسول دی بات آ جائے ہر ایک دی بات نو چھوڑ دیندا ہے. ہر ایک دی بات نو حضرات آئیے میرے دعوت تے غور کرنا. میری دعوت ہے، میری جماعت دی دعوت ہے کہ ہر ایک دی بات نو سنو، سننے تو بعد دیکھو پرکھو پھر منو. اگر حدیث پاک دے مطابق جانچنے پڑتانے تو بعد پھر او دی بات نو منو. لیکن میں قربان جاواں حضرات ہر ایک دی بات نو دیکھیا جائے گا، سنیا جائے گا، دیکھیا جائے گا، پرکھیا جائے گا. پاویں امام شافعی دی بات ہے، انہاں دی بات نو سننے تو بعد انہاں دی بات نو پرکھنا چاہیے. امام احمد بن حنبل دی بات ہے، انہاں دی بات سننے تو بعد پرکھنا ساڈے تے فرض ہے. امام مالک دی بات نو سننے تو بعد پرکھنے دا سانو حکم دیتا گیا ہے. حضرات آئیے ہر ایک دی بات نو سننے تو بعد جانچنا پڑے گا، پڑتال کرنی پڑے گی. ایک ہی ہستی کائنات دے اندر ہے جدی بات سننے تو بعد نہ جانچیا جائے گا نہ پڑتالیا جائے گا، بلکہ کی کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. اساں سن بھی لیا تے اساں من بھی لیا. مومنوں نو کیا جاندا ہے؟ آئیے حضرات ایک حدیث پاک دمدر ہے. میرے محبوب علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، اے دے ہاتھ دمدر انگوٹھی ہے سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مرداں تے سونا حرام کر دیتا ہے. سونا تے مرداں تے اللہ نے حرام کر. اس صحابی نے جدو بات سنی اسی وقت اپنی ہاتھ انگوٹھی اتار دے، انگوٹھی اتار کے تے مسجد نبوی دے سین دے اندر پھینک دیتی. اللہ مسجد دے سین دے اندر جدو انگوٹھی پڑیے دوستاں نے کیا یار تو انگوٹھی کار لے جا، انگوٹھی تیری بیوی دے کم آ جائے گی، ماں دے کم آ جائے گی، بیٹی دے کم آ جائے گی. لیکن انہوں نے آکھیا نہیں. جس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرداں تے حرام ہے، میں آج تو بعد اس نے پکڑنا بھی گوارا نہیں کردا. اس قدر ایمان ہے، اس قدر حدیث پاک نل پیار اور محبت ہے
ادھروں سنے اسی وقت من کے دکھایا ہے۔ مومن اس نو کیا جاندہ ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایتھے کی کیا جاندہ ہے، میں حدیث ہو مننا گا جڑی حدیث میرا امام کہے گا، میں حدیث و مننا گا جڑی حدیث میرا مفتی کہے گا، میں حدیث و مننا گا جڑی حدیث میرا امام کہے گا، میں حدیث و مننا گا جڑی حدیث میری فقہ کہے گی، میرا امام کہے گا، میری خواہشات کہیں گی۔ ہاں حضرات باز آ جاؤ، اللہ پاک نے ایک ہی رستہ نجات دا دسے ہے، خالی قرآن نل زندگی نہیں جے، قرآن نل نجات نہیں جے، قرآن نل حدیث نل نجات جے، قرآن تے حدیث نو منو، قرآن تے حدیث نل پیار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نل پیار کرو گے، اللہ برکت عطا کرے گا، شفا عطا کرے گا۔ جس طرح قرآن شفا ہے اسی طرح حدیث بھی شفا ہے، جس طرح قرآن برکت ہے اسی طرح حدیث بھی برکت ہے، جس طرح قرآن رحمت ہے اسی طرح مصطفیٰ دی حدیث بھی رحمت ہے۔ حدیث پاک نل پیار کرو، جنہوں نبی پاک دی حدیث آ جائے پھر چون چرا نہیں کرنی، پھر نہیں کہنا میری برادری نہیں مندی، میرے گھر دے نہیں مندے، میری قوم نہیں مندی، قبیلہ نہیں مندہ، فلاں نہیں مندہ۔ جدو مصطفیٰ دی حدیث آ جائے ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن ہو جے جڑا سننے تو بعد اسی وقت حدیث نو من لیندے۔ اس حدیث پاک واسطے، مصطفیٰ دی حدیث واسطے محدثین نے، صحابہ کرام نے، اللہ دے نیک لوگاں نے بڑیاں جانا نشاور کیتیاں نے، وقت دیتا ہے اے دے واسطے، خون دیتا ہے اے دے واسطے، اولاد دیتی ہے، حدیث پاک واسطے بڑی محنت کیتی ہے۔ آئیے حضرات تسی بھی حدیث پاک نل پیار کرو، حدیث نل محبت کرو، حدیث دا ادب تے احترام کرو، حدیث نل جڑ جاؤ، حدیث نل مل جاؤ، حدیث نل زندگی گزارو، حدیث دے مطابق زندگی بسر کرو، حدیث نل ہی پیار کرو، حدیث نل ہی اپنی زندگی وابستہ کر لو۔ نجات اس دے اندر ہے۔ اللہ پاک کو لو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانوں بھی اور ساڑیاں اولاداں نو بھی صحیح معنی دے اندر حدیث پاک نل پیار و محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے ہی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔